معین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کو بڑی خاص مناسبت اور ربط ہے کتاب اللہ کے ساتھ، بلکہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم جو ایک کتاب کی شکل میں ہے، لیکن یہ دنیا کی اور کتابوں سے بالکل مختلف ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت سے مسلسل یہ پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شب و روز کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن پوری دنیا میں پڑھا نہ جاتا ہو۔ ہر وقت اس دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنے والے مختلف حالتوں میں اسے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی رات میں پڑھ رہا ہے، دن میں پڑھ رہا ہے، کوئی ٹرین میں چل رہا ہے اس میں پڑھ رہا ہے، کوئی بسوں میں چل رہا ہے اس میں پڑھ رہا ہے، ہوائی جہاز پر لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، میدانوں میں پڑھا جا رہا ہے، پہاڑوں کے دامن میں پڑھا جا رہا ہے، جنگلوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ ہر آن اور ہر لمحہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنے والوں نے اسے کس طرح پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں رہتے تھے، اور ان کے استاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں تھے۔ وہ اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے چلے۔ جانوروں کی پشت پر لوگ سواری کر کے چلتے تھے۔ 8 دن اور 8 رات کا یہ سفر ہوا کرتا تھا۔ 8 دن اور 8 رات میں یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان 8 دنوں اور راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سفر کے درمیان میں نے 16 قرآن پاک ختم کیے۔ پڑھنے والوں نے اس طرح پڑھا ہے کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بہن رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟
تمہیں اگر رونا ہے تو اپنے اوپر رو، اپنے اس بھائی کے اوپر مت رو۔ تمہارا یہ بھائی آج کے دن کے لیے پچھلے 60 سالوں سے روتا آ رہا ہے، اور اب اس کے رونے کے دن ختم ہو گئے، اب تو اس کے ہنسنے کے دن آ گئے ہیں۔ رونا ہے تو اپنے اوپر رو، اپنے اس بھائی کے اوپر مت رو۔ پھر اپنی بہن سے فرمایا، جانتی ہو جہاں میں بیٹھا ہوں گھر کے اس گوشے میں میں نے 60,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ تو پڑھنے والوں نے اس طرح قرآن پڑھا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے اچھے ڈھنگ سے پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ اتنے اچھے ڈھنگ سے دنیا کی کوئی کتاب نہ پڑھی گئی ہے، نہ پڑھی جا رہی ہے اور نہ پڑھی جائے گی۔ آپ دیکھیے، خود اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم آدمی جب دلچسپی کے ساتھ سنتا ہے اور پڑھنے والا پڑھتا ہے تو دل اکتاتا نہیں، نہ پڑھنے والے کا دل اکتاتا ہے اور نہ سننے والے کا دل اکتاتا ہے۔ اور یوں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پڑھنے والے کی آواز کی خصوصیت نہیں ہوتی، یہ قرآن کی خصوصیت ہوتی ہے جو اس کی آواز کو اچھی بنا دیتا ہے۔ وہ شخص قرآن پڑھتا ہے تو دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اسی سے کہیے، قرآن کریم کے علاوہ عربی زبان کی کوئی اور کتاب اس ڈھنگ سے پڑھ کر بتائے، نہیں پڑھ سکتا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، اچھے ڈھنگ سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن کی دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت قرآن کریم کی تاثیر ہے، یہ متاثر کرتا ہے سننے والوں کو۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ پہلے ایک ڈاکو تھے، اور اتنے خوفناک ڈاکو تھے کہ بچے جب چپ نہیں ہوتے تھے تو مائیں انہیں یہ کہہ کر چپ کرایا کرتی تھیں کہ چپ ہو جا ورنہ فضیل آ جائے گا۔ بچے ڈر سے خاموش ہو جاتے تھے۔ فضیل کا نام سن کر لوگ کانپتے تھے اور تھراتے تھے۔ ایک رات یہ اپنے مشن میں نکلے، ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اس گلی میں ایک گھر تھا، اللہ کا یہ بندہ، ایک بندہ رات کی تاریکی میں قرآن نماز میں پڑھ رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ آیت تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب، ان کے دل کانپ جائیں، ڈر جائیں۔ بس یہ سننا تھا کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اور وہیں پکار اٹھے، بلا آنا یا اللہ، اے اللہ وہ وقت آ گیا۔ وہیں سے واپس ہوئے، توبہ کی، اور اولیاء اللہ میں بڑے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچے۔ تو قرآن دلوں کی دنیا کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ مکہ والے اسی سے تو ڈرتے تھے کہ جو مسلمان اپنے گھروں میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں ان کی یہ آواز ان کے گھر والوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اے لوگو اس قرآن کو مت سنو،
بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہاں شور اور ہنگامہ کیا کرو تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی تلاوت نہ پڑ سکے۔ یہ تو دل کی دنیا کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کی تاثیر، بہت سارے واقعات ہیں ایسے کہ قرآن سن کر لوگ ایمان لے آئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا جو حق امت کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے، تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے یہ یقین کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور قرآن جس طرح اپنے نزول کے پہلے دن محفوظ تھا، آج بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے۔ اس میں کسی ایک نقطے کا نہ اضافہ کیا جا سکا ہے اور نہ ایک نقطہ اس میں سے کم کیا جا سکا ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہنے والا ہے۔ اس میں نہ اضافہ کیا جا سکے گا اور نہ اس میں کمی کی جا سکے گی۔ یہ ہے قرآن پر ایمان لانے کا مطلب، کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان لانا ہے، اور یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کا اس کی تلاوت ہے۔ قرآن کی خوب تلاوت کی جائے، اس کو خوب پڑھا جائے۔ تلاوت کیسے کی جائے اس کی، میرے دوستو، ہم لوگوں نے تو بہت ساری چیزیں بالکل مسخ کر دی ہیں۔ آج قرآن ہم ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے فلاں سورت پڑھ لو تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھو تو کارخانہ چلے گا، دکان چلے گی، فلاں سورت پڑھو تو مکان میں خیر و برکت ہوگی۔ تو ہم اس نیت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ سورت پڑھیں گے تو روزی روٹی چلے گی، یہ سورت پڑھیں گے تو بیماری سے یقیناً قرآن کی آیتوں میں یہ فائدہ ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا فرمان ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، میں سمجھوں نہ سمجھوں یہ حق ہے۔ پوری عظمت اور محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے کہ اتنا حصہ روز ہم قرآن کریم کا پڑھیں گے، اور پھر پورے احترام کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، دل میں یہ یقین کر کے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اگرچہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، میں مخاطب ہوں، میں اس کا مخاطب ہوں، میں اس وقت اپنے پروردگار کے سامنے ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا کر کے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق۔ تو قرآن کی تلاوت اس طرح کی جائے۔ وہ اقبال کو لوگ بہت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ایک دن اقبال جو ہے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، ان کے والد آ گئے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے تلاوت کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو؟
کہنے لگے بس ابا تلاوت کر رہا ہوں جیسے لوگ کرتے ہیں. کہا کہ نہیں، تلاوت کرو تو اس طرح کرو کہ گویا تمہارا رب تم سے کچھ کہہ رہا ہے اور تم اس کی بات سن رہے ہو. جب اقبال نے شاعری شروع کی تو ایک شعر ان کے دیوان میں ملتا ہے: تیرے ضمیر پہ نہ ہو اگر نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ ہو نگر نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. رازی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور صاحب کشاف بھی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. کہتے ہیں ان کی بات، جب تک خود تیرے دل پر کتاب کا نزول نہ ہو، یعنی تو یہ نہ سمجھے کہ تیرا پروردگار تجھ سے مخاطب ہے اور تجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہے. وہی بات جو ان کے ابا نے اس وقت کہی تھی، انہوں نے اسے اشعار کی زبان میں کہا ہے. تو قرآن کی تلاوت، تیسرا حق قرآن کا اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اور چوتھا حق قرآن کا اشاعت ہے. قرآن کو خوب پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ. پھیلانے کا مطلب اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ. جو الفاظ سیکھ سکتے ہیں اور الفاظ کی تلاوت کر سکتے ہیں انہیں الفاظ سکھاؤ، اور جو الفاظ کے ساتھ معانی بھی سیکھ سکتے ہیں انہیں معانی سکھاؤ. قرآن کے الفاظ کی بھی اشاعت کرو اور قرآن کے معانی کی بھی اشاعت کرو. یہ قرآن کا حق ہے. اور پانچواں حق قرآن کی عظمت اور اس کی محبت ہے. ایمان والے کے دل میں قرآن کی عظمت ہو اور محبت ہو، اور الحمدللہ کسی بھی ایمان والے کا دل قرآن کی عظمت اور اس کے محبت سے خالی نہیں رہتا. اس محبت میں اضافہ ہو، اس تعلق میں اضافہ ہو. اور اضافے کی پہچان یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جائے آدمی اور قرآن کی تلاوت کرے. اگر قرآن کا حافظ ہے تو بہتر طریقہ اس کے لیے تلاوت کا ہے کہ وہ قرآن کو نوافل میں پڑھے، تہجد کی نماز میں پڑھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے. تو میرے دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، قرآن کریم جیسی نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر دانی کی توفیق بھی عطا فرما دے. اس کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا فرما دے. اے اللہ، اس کی تلاوت کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ، ہماری عزت جان مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ، یہ اس لائق تو نہیں ہوتی جو تیری شایان شان ہیں، لیکن اے اللہ یہی کمزور عبادتیں ہمارے پاس ہیں. اے اللہ، ہم کمزوروں کی طرف سے اے اللہ یہ تحفہ آپ قبول کر لیجئے. اے اللہ، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اور اے اللہ، ان میں سے اگر کوئی ایک گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دیجئے. جو حیات ہیں اے اللہ، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ اور ان کی
رضامندی کے ساتھ اے اللہ تا دیر قائم رکھ۔ اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں ان سے ہماری جدائی اس حالت میں ہو کہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ اے اللہ ان کی رضا میں تیری رضا ہے، ان کی ناراضگی میں تیری ناراضگی ہے۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔